بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق احمد کی خوبصورت باتیں۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالے پر نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ دل کرتا ہے ایک دن زہر دے دوں دعوت پہ بلا کر ساری خواہشات کو۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی توقعات کے امیدوار ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تو تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اللہ پاک ناراض ہونے پر روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک منجر زمین کی مانند ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ زندگی آخرکار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر جی پتہ رحمت للعالمین کیا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بابا جی؟ کہتے ہیں کہ اگر امتی گناہ بھی کرے مگر کوئی بندر نہ بنے، کوئی خنزیر نہ بنے، زمین نہ پھٹے، آسمان سے پتھر نہ برسیں، خون نہ اترے، آسمانی عذاب نہ آئے، کسی کے گناہ اس کے دروازے پر نہ لکھے جائیں، پتر جی یہ ہے رحمت للعالمین کا معنی۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہیں۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ محبت دوسروں کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو، اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے، سٹیج روشن کرنے کا نام محبت ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ بہت جستجو تھی کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی میں فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا، اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر اس شے پر تنقید کرنا کس قدر آسان ہے جو آپ کے تصورات اور نظریات کے خلاف ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے، اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا تھا، اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ میں دوسرے کا تجزیہ فوراً کر لیتا ہوں۔ میں ایک سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر ہی نہیں آتی ہی نہیں۔
बेवकूफ़ लोग इतने अपने जहन पर कंट्रोल करने की बजाय लोगों के जहन पर ताकत आजमाई शुरू कर देते हैं। कहा करते हैं कि दुआओं के दायरे से कभी ना निकला करो। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर खुदा की बड़ी मेहरबानी है तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करो। माँ बाप का दावा होता है कि उनकी मोहब्बत बेलौस है, उन्हें औलाद से कुछ दरकार नहीं। साथ साथ वो औलाद को अपनी मर्जी के मुताबिक देखने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं। बच्चों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके बच्चों पर दबाव भी डालते हैं, रुकावट भी पैदा करते हैं और ये भी समझते रहते हैं कि उनकी मोहब्बत बेगर्ज है। चीनी जौहरी हीरे जवाहरात दिखाते वक्त गाहक की आंखों पर नज़र रखते हैं। जिस जवाहर पे गाहक की आंखें रोशन हो जाएं, ये वही चीज़ होती है जो गाहक ने लेनी होती है। इसकी तारीफ वो सुनना चाहता है और इसी चीज़ को बेचकर उन्होंने पैसे लेने होते हैं। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो ना की दीवारें गिरा देती है और इंसान को इसके बातिन से हम कलाम करा देती है। इंसान के अंदरूनी तवाज़न में जब बेवज़नी पैदा हो जाती है, जब इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स की कमी वाक़ई हो जाती है, खुदा इसे बेगानगी पैदा होती है, अलहदगी पैदा होती है, तो वो गुनाह का शिकार हो जाता है। और आखिर में मैं था, मेरा रब था और मेरे आमाल थे।